دوران بیان اگر میری بات آپ کو کوئی غلط لگے تو آپ نے لحاظ نہیں کرنا، کھڑے ہو کے کہنا حافظ صاحب ہم غلط کہہ رہے ہیں، میں انشاءاللہ تعالی معذرت بھی کر لوں گا، الفاظ بھی واپس لے لوں گا۔ اور اگر میری بات سچی لگے پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ دکھ والی بات، ہمارا ذہن ہوتا ہے محافل میں جانے کا، ہم محفل میں جاتے ہیں، جیسے جاتے ہیں ویسے واپس آ جاتے ہیں، جو سنتے ہیں عمل نہیں کرتے۔ بھائی میرا اپنا ایک عقیدہ ہے، آپ 100 محفلوں میں جاؤ، جو سنو اس پر عمل نہ کرے، اس کی بجائے آپ ایک محفل میں جاؤ، جو سنو اس پر عمل کرو، یہ 100 محفلوں میں جانے سے بہتر ہے۔ تو بھائی یہ جو ہم عرس منا رہے ہیں غوث پاک کا، اس عرس منانے کا مقصد کیا ہے؟ بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ شادی کرتا ہے اس کے پیچھے بھی ایک مقصد بناتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے، مکان بناتا ہے اس کے پیچھے بھی مقصد ہے، کاروبار کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے۔ یہ عرس منانے کا کیا مقصد ہے؟ اچھا ہم نے اس کا مقصد پتا کیا سمجھا ہوئے؟ آئے 2-4 نعتاں سنیا، ہاتھ ملائے، لنگر کھاتا تے مچھاں نو تا کر دے او گئے، کیا یہی مقصد ہے یہاں آنے کا؟ آج میں نہ آپ کو اس محفل میں آنے کا مقصد بتلاؤں گا، تاکہ جب ہم یہاں سے اٹھ کر جائیں پھر گریبان میں جھانک کر دیکھیں میں نے مقصد بھی پورا کیا کہ نہیں کیا۔ بھائی اس محفل میں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کو اتنی شان سے نوازا، اتنا بلند مقام عطا کیا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء، ان کو اتنا بلند مقام کیسے ملا؟ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ کس راستے پر چلتے تھے؟ اس راستے کا ہمیں پتہ چل جائے اور پھر ہم دیکھیں میرا راستہ یہی ہے یا اس سے جدا ہے۔ اگر میرا راستہ اس سے جدا ہے، آج یہاں سے اٹھو، اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو میں نے آیا مبارکہ پڑھی ہے، یہ وہ آیا مبارکہ جس کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر بندہ، ہر مسلمان نماز کے اندر ہر رکعت میں ہاتھ باندھ کر رب کی بارگاہ میں یہی عرض کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یہ کہتے ہیں میرا راستہ سیدھا ہے، یہ کہتے ہیں میرا راستہ سیدھا ہے، میں کہتا ہوں میرا راستہ سیدھا ہے، یہ کہتے ہیں میرا راستہ سیدھا ہے، ہم کدھر جائیں؟ تو رب تعالیٰ نے شاہ فرمایا تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں خود ہی بتلا دیتا ہوں میرے نزدیک سیدھا راستہ کون سا ہے۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، جس راستے پر میرے انعام یافتہ بندے چلے وہی میرے نزدیک سیدھا راستہ ہے۔ اور انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہے، اولیاء کاملین ہے، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ یہ جس راستے پر چلے وہی سیدھا راستہ ہے، اور جو ان کے نقش قدم پر چلے گا وہ بھی انعام یافتہ میں شامل ہو جائے گا۔ نقش قدم پر چلنے سے کیا مراد ہے؟ نقش قدم پر چلنے سے کیا مراد ہے؟ بھائی دیکھو، راستے ہوتے ہیں 2 قسم کے، ایک ہوتا ہے پکا راستہ، ایک ہوتا ہے کچا راستہ، کچی زمین۔ پکے راستے پر بندہ چلے اس کے قدموں کے نشان نہیں بنتے، کچی زمین پر چلے تو اس کے قدموں کے نشان بننا شروع ہو جاتے ہیں۔
یہ جو قدموں کے نشان بنتے ہیں نا، ان نشانوں پر قدم رکھ کے چلنا، اس کو کہتے ہیں نقشے قدم پر چلنا۔ جو چلنے والا چل کے چلا گیا، اس کے قدموں کے جو نشان بنے ہیں، اب ان قدموں کے نشانوں پر قدم رکھ کے چلنا، اس کو کہتے ہیں نقشے قدم پر چلنا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا جب تم کسی کے نقشے قدم پر قدم رکھ کے چلتے جاؤ گے، چلتے جاؤ گے، چلتے جاؤ گے، ایک دن تم بھی وہاں پہنچو گے جہاں نشانوں والا پہنچا ہوا ہے۔ واہ واہ، کیا کہنے حضور، سلامت رہے، سلامت رہے۔ اب ناراض نہ ہوں تو میں ایک سیدھی سی بات کروں۔ یار آپ حضرات محفل میں بیٹھے ہو، بالکل غلط بیانی نہیں کرنی، حق بات کرنا۔ غوث پاک نماز نہیں پڑھتے تھے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے، کیا کہنے، کیا ہم پڑھتے ہیں؟ کیا غوث پاک قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ کیا ہم آج قرآن پڑھ رہے ہیں؟ کیا غوث پاک روزہ نہیں رکھتے تھے؟ کیا ہم روزہ رکھ رہے ہیں؟ یار غوث پاک کا مقام تو دیکھو۔ آج ہم عاقل بالغ ہیں، ہمارے اوپر روزہ فرض ہے، ہمارے ماں باپ کہتے پترا روزہ رکھ لے، ہم پھر بھی روزہ نہیں رکھ رہے۔ اور غوث پاک ماں کی گود میں ہی روزے رکھ رہے۔ یکم رمضان المبارک کو پیدا ہوتے ہیں اور ماں بڑی کوشش کرتی ہے دن میں بچہ دودھ پی لے، دودھ نہیں پی رہے۔ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کی یہ کرامت اتنا مشہور ہوئی، اتنا مشہور ہوئی، جب 29 روزے ہو گئے، جب 29 ہو جائیں تو پھر چاند دیکھا جاتا ہے۔ اگر چاند نظر آ جائے تو صبح عید کرتے ہیں، ورنہ کتنے کرتے ہیں؟ 30 پورے کرنے پڑتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا جی؟ ہوا یہ جب 29 روزے مکمل ہو گئے تو مطلع ابر آلود ہو گیا، بادل آ گئے۔ کیا آ گئے؟ اب بادلوں میں چاند نظر، اونچی بولو، جب چاند نظر نہ آیا تو بغداد کے علماء کرام نے فیصلہ یہ کیا کہ جاؤ سیدوں کے گھر میں دیکھو، اگر بچے نے دودھ پیا تو آج عید ہے، ورنہ آج روزہ ہی ہے۔ حضرت صاحب علماء کرام بھی جانتے ہیں ہمیں چاند نظر نہیں آ رہا، لیکن غوث پاک کو ماں کی گود میں ہی نظر آ رہا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، سلامت رہے، سبحان اللہ۔ اور جہاں تک قرآن پڑھنے کا تعلق ہے، کس کا تعلق ہے؟ میں یقین جانو آپ کے سامنے اپنے دل کا درد رکھنے لگا ہوں۔ اگر میری سوچ غلط ہوگی، میرا کہا غلط ہوگا، آپ نے میری اصلاح کر دینی ہے، اور اگر میں صحیح کہوں تو یار پھر ہم سب کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی؟ بے شک، بے شک۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، ماں نے کہا بیٹا جاؤ جا کے قرآن پڑھو۔ حضرت صاحب میں نے دیکھا ہے، میں بڑا خوش ہوا ہوں کہ یہاں پر مردوں کے ساتھ اسلامی بہنوں کا بھی بندوبست کیا گیا ہے، اور آج کے دور میں عورتوں کی اصلاح کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ بہت ضرورت ہے، بے شک۔ میرا یہ اپنا عقیدہ ہے، اگر ماں صحیح ہو جائے تو آج بھی اس کی گود سے اللہ کے ولی پیدا ہو سکتے ہیں۔ کون پیدا ہو سکتے ہیں؟ اگر میری بات سے آپ کو اتفاق نہیں ہے تو میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔
ایک ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے بیٹا نماز پڑھا کرو. کیا پڑھا کرو؟ آج ماں خود نماز نہیں پڑھتی، بچے کو کیسے کہے نماز پڑھ. اور حضرت صاحب اگر میری بات سے آپ اتفاق کرو تو پھر آج یار یہاں سے نیت کر کے اٹھو. میرا یہ عقیدہ ہے آج کے دور میں جس کی اولاد نیک ہے ماں باپ کے لیے دنیا ہی جنت ہے، اور جس کی اولاد اللہ نہ کرے بری سوسائٹی میں پڑ جائے، چوریاں ڈکیتیاں کرنی شروع کر دے، پاؤڈر پینا شروع کر دے، شراب پینی شروع کر دے، بدکاریاں شروع کر دے، ماں باپ کے لیے دنیا ہی دوزخ بن جاتی ہے. حضرت جی میں صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں؟ اونچی بولو. تو اولاد نیک کیسے بنے؟ نسخہ میں آپ کو قرآن سے بتلا دیتا ہوں. 21واں پارہ اس کے ابتدا میں ہی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. ارے قرآن یہ کہہ رہا ہے تو اپنے بچے کو نمازی بنا دے، پھر نماز کا کمال دیکھنا اس کو برائی سے کیسے روکتا ہے. میں نے ایک بندے سے کہا، میں نے یار تو نماز پڑھ نانا میں بچوں کو بھی ساتھ لے آیا کر. او حافظ جی کی دسیے حالات بڑے خراب ہو گئے نے. میں نے کہا یار کیا ہو گیا حالات کو؟ کہنے لگا جی بچوں پہ ذرا سی سختی کرو گھر سے بھاگ جاتے ہیں. میں نے کہا اچھا حالات خراب ہو گئے ہیں، بچوں پہ سختی کرو گھر سے بھاگ جاتے ہیں اس لیے سختی نہیں. ہاں ہم سختی نہیں کرتے. میں نے کہا بچہ سکولے نہ جاوے پھر کی کرنا ہے؟ کہنا پھر تو جتی لا لینا. اب حالات صحیح ہو گئے. کیا قیامت کے روز یہی بچے ہمیں گریبان سے نہیں پکڑیں گے کہ میں اگر سکول نہیں جاتا تھا یہ ڈنڈے مار کے چھوڑنے جاتے تھے اور میں سکول پڑھنے والا بن گیا. اگر یہ نماز کے لیے سختی کرتے میں نمازی بھی بنتا. لہذا مجھے دوزخ میں بعد میں ڈالنا، پہلے میرے ماں باپ کو جہنم میں ڈالنا. اللہ غنی اللہ اکبر. قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. بچاؤ. بچہ سکول نہ جائے ہم ڈنڈے نکال لیتے ہیں، اور بچہ نماز نہ پڑھے ہمارے کان تک جوں تک نہیں دیکھتے. چلے میری اسلامی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، میں ایک نسخہ بتلا دوں. ایک اسلامی بہن کا مجھے فون آیا، کہنے لگی حافظ صاحب میں پریشان بڑی ہوں. کیا ہوں؟ پریشان بہت. اونچی بولو ذرا. پریشان بہت. میں نے کہا باجی تجھے پریشانی کیا ہے؟ جب اس نے پریشانی بتلائی تو میرے دل سے دعا نکلی یا اللہ ایسی پریشانی ہر مسلمان کو عطا کر. آپ کہیں گے جی پریشانی کی دعا؟ بھائی آپ سنو گے آپ کے دل سے بھی آمین نکلے گی. مجھے کہنے لگی حافظ صاحب میں گھر میں اکیلی نمازی ہوں باقی سارے بے نمازی ہیں، پریشان ہوں، قیامت کے روز ان کا کیا بنے گا؟ ارے یہ وہ فکر ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں ولیوں کو عطا کرتا تھا. یہ فکر لے کر دنیا میں آتے لوگوں کو سیدھے راستے پر بلاتے. میں نے کہا باجی نسخہ میں بتلا دیتا ہوں، عمل تم کر لو، کرم نوازی رب تعالیٰ کر دے گا. کہنے کہ جی نسخہ کیا ہے؟ میری اسلامی بہنیں جتنی بیٹھی ہیں وہ غور سے سنیں، اور جو اسلامی بھائی یہاں بیٹھے ہیں یہ نسخہ اپنے گھر والوں کو جا کے بتلانا. اور دنیا بھر کی جا کے غیبتیں چغلیاں کرتے ہو، یہ نیکی کی بات بھی ان کو بتلایا کرو یار. میں نے کہا باجی جب بھی کھانا پکایا کرو باوضو ہو کر پکایا کرو.
کیا کرو؟ اونچی بولو ذرا. اور جتنی دیر کھانا پکاتی رہو میرے آقا پر درود و سلام پڑھتی رہا کرو. یقین جانو چند دنوں کے بعد اس کا فون آیا، کہنے لگی حافظ صاحب درود پاک کی برکت سے میرا سارا گھرانہ نمازی بن گیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہوتی ہے. آپ یا سارے نیک ہو، میں سمجھتا ہوں آپ پر رحمتیں کی بارش ہوگی، کوئی چھینٹا میرے اوپر پڑ گیا میرا بیڑا بھی پار ہو جائے گا. اس لیے آپ کو قریب قریب بلا رہا ہوں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرمائے. توجہ کے ساتھ چند باتیں آپ نے سنی ہیں. میں نے بتلایا کہ وہ بھی تو ماں ہی تھی جو بیٹے سے کہتی ہے بیٹا نماز پڑھنے جاؤ. کیا پڑھنے جاؤ؟ نماز پڑھا کرو. بیٹا کہتا ہے ماں نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا شکر ملتی ہے. کیا ملتی ہے؟ بچے نے نماز شروع کر دی، جائے نماز بچھا کے نماز پڑھ رہا ہے. ماں شکر کی پڑیا بنا کے جائے نماز کے نیچے رکھ دیتی ہے. بیٹا نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، جائے نماز اٹھاتا ہے، نیچے سے شکر کی پڑیا نکل آتی ہے. بچہ پکا نمازی بن گیا. کیا بن گیا؟ اونچی بولو. اللہ کرے اسی بھی پکے نمازی بن جائے. یار آمین تے کہہ دیو. ایک مرتبہ بچہ قافلے کے ساتھ جا رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا. بچے نے شور میں اے قافلے والوں رکو. انہوں نے کہا جی کی ہویا بھائی؟ کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنی ہے. وہ کہنے کہ نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ کہنے کا شکر ملتی ہے. اچھی بولو کیا ملتی ہے؟ وہ کہنے کہ پاگل ہو گیا، شکر کہاں سے ملے؟ کہنے کا دیکھو میں پڑھ کے دکھاتا ہوں. اس نے جائے نماز بچھائی، نماز شروع کر دی. ادھر بچہ نماز پڑھے، ادھر ماں نے سجدے میں سر رکھا. یا اللہ میری عزت رکھ لیا. یا اللہ میں تو وہاں نہیں جا سکتی، تو تو علم و قدرت سے ہر جگہ موجود ہے. یا اللہ میری عزت رکھ لینا. ارے پہلے بچہ نماز پڑھ کے جائے نماز اٹھاتا تھا، نیچے سے شکر کی پڑیاں نکلتی. آج جائے نماز اٹھایا، پورا جائے نماز ہی شکر کا بنا ہوا ہے. ارے یہی بچہ آگے چل کر بابا فرید گنجے شکر بن گیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے، سلامت رہے ہو، سلامت رہے. ماں نیک ہو جائے گو سے آج بھی اللہ کے ولی نکل سکتے ہیں. اگر ابھی بھی نہیں تسلی ہوئی تو آؤ میں آپ کو اور بتلاؤں. ماں بیٹے سے کہتی ہے بیٹا جاؤ قرآن پڑھنے. کیا پڑھنے؟ اونچی بولو یار. آج بچے کی امید ہی ہوتی ہے تو ہمارا ذہن ہوتا ہے کس بڑے اسکول میں اس کو داخل کروانا ہے. ہم چاہتے ہیں میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے. میں اس کا مخالف نہیں ہوں. کوئی یہ سمجھے کہ میں مخالف ہوں، نہیں. نہ میں ڈاکٹر کے مخالف ہوں نہ انجینئر کے مخالف ہوں. ہمیں ڈاکٹروں کی بھی لوڑ ہے، انجینئروں کی بھی ضرور ہے. بے شک. لیکن میں یہ چاہتا ہوں آپ کا بیٹا ڈاکٹر بعد میں ہو، عاشق رسول پہلے ہونا چاہیے. وہ نمازی بھی ہونا چاہیے، وہ عالم دین بھی ہونا چاہیے، تاکہ کل کو جس سیٹ پر بیٹھے وہ میرے آقا کے دین کا ڈنکا بجائے. آج ہم ووٹ ان کو دیتے ہیں جن کو سورہ اخلاص یاد نہیں ہے، وہ دین کا کیا کام کریں گے؟ انجینئر بھی ہو اور عاشق رسول بھی ہو. پہلے عاشق رسول پھر انجینئر. سبحان اللہ، ورنہ مستعد. اور دیکھو میری بات سنو، یہ میں بات چیلنج سے کہنے لگا ہوں. آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، ایم پی اے بن جائے، ایم این اے بن جائے، وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بن جائے، وہ وزیر اعلیٰ بن جائے، وزیر اعظم بن جائے.
قیامت کے روز آپ کے سر پر تاج نہیں رکھا جائے گا. اگر تیرا بیٹا حافظ قرآن بن گیا تیرے سر پر تاج رکھا جائے گا, اور تاج بھی ایسا کہ جس کی نگوں کے اندر ایسی روشنی ہوگی جس کی روشنی کے آگے سورج اور چاند کی روشنی ماند پڑتی جا رہی ہوگی, اور اہل معاشرہ دیکھ کر گمان کریں گے شاید یہ کسی امت کا نبی آ رہا ہے. بتلایا جائے گا نبی نہیں بلکہ سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی حافظ قرآن کا باپ آ رہا ہے. اور دوسرا میں ایک اور چیلنج کرنے لگا ہوں, میں جو کہہ رہا ہوں نا بچوں کو نمازی بناؤ, لو میں دعوے سے کہتا ہوں جتنی مرتبہ نمازی بچہ اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کر سکتا ہے بے نمازی کبھی بھی نہیں کر سکتا. نماز بچہ جب بھی اتحیات میں بیٹھے گا کہے گا ربنا اغفر لی, اونچی بولو یار, کیا کہے گا؟ فجر میں, ظہر میں, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں. میں کہتا ہوں آپ کے اس پورے علاقے کے اندر جو سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے اس کے دروازے پر 5 مرتبہ روزانہ جا کے صدا لگاؤ, اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑ جائے گا. تو جو ارحم الراحمین کی بارگاہ میں 5 مرتبہ حاضر ہو کے بار بار تکرار کر رہا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی, میں کہتا ہوں رب تعالیٰ اس کے ماں باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں واقع نہیں بنائے گا. اور خدا را اگر چاہتے ہو میرے مرنے کے بعد بھی میرے لیے بخشش کی دعائیں ہوتی رہے, اپنی اولاد کو نمازی بنا جاؤ. مجھے تو ایک بڑا دکھ ہوتا ہے, بڑے بڑے نقیب, بڑے بڑے نعت خواں, بڑے بڑے علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر نیزے پر تھا, سر دھڑ سے جدا تھا, اور حسین پھر بھی قرآن پڑھ رہا تھا. حسین کا سر تن سے جدا ہے اور حسین کے ہونٹ ہل رہے ہیں گویا حسین قرآن پڑھ رہا ہے. میں نے کہا یار حسین کا سر تن سے جدا ہے, حسین پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہے, اور تیرا سر نہ لگا تو کیوں نہیں قرآن پڑھے؟ تو حسینی کیسی ہو گیا؟ حق ہے. واہ, بہت خوب حضرت, بہت خوب, سبحان اللہ. حسین نے تو تپتی ہوئی ریت پر نماز ادا کی ہے, تو اے سی والی مسجد جا کے نماز نہیں پڑھیا, تو کارپیٹ پہ سجدہ نہیں کریا, کیا دکھائے گا وہ حسین کو؟ تو حسینی کیسی ہو گیا؟ میں غلط ہوں, خدا کی قسم میرا مت لحاظ کرو, میری جھولی میں ڈالو, کہو غلط کہہ رہے ہو. اور اگر میں سچ کہہ رہا ہوں خدا را اپنے اندر تبدیلی لاؤ, یہاں سے اٹھو اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے. غوث پاک کو ماننے والوں, غوث پاک کی ماں کہتی ہے بیٹا جاؤ قرآن پڑھنے. کیا پڑھنے؟ کچھ ہی بولو. بیٹا مسجد میں جاتا ہے, مولوی صاحب کہنے بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم, بیٹا بسم اللہ شریف پڑھتا ہے, بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین, کہنے ایتے میں نے یاد ہے. انہوں نے سمجھا گھر والوں نے پڑھا کے بھیجا ہوگا, بیٹا پڑھو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, پہلا پارہ کہتا ہے یہ بھی یاد ہے. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم, دوسرا پارہ کہنے لگا یہ بھی یاد ہے. چلو تیسرا پڑھ لو, تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, کہتا ہے یہ بھی یاد ہے. مولوی سب پریشان ہو گئے, بیٹا تجھے کتنے پارے یاد ہیں؟ کہنے لگے جی 18 پارے مجھے زبانی یاد ہیں. کتنے؟ اونچی بولو یار. مولوی صاحب حیران ہو گئے, بچہ چھوٹا سا ہے, بات کیا کر رہے؟ بیٹا 18 پارے کہاں سے حفظ کیے؟ کہنے لگے میری والدہ ماجدہ 18 پاروں کی حافظہ ہے, جب دودھ پلاتی تھی قرآن پڑھتی رہتی تھی, میں نے ماں کی گود سے ہی 18 پارے حفظ کر لیے.
سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ یہی بچہ آگے چل کر غوث اعظم بن گیا ہے. ارے ماں اچھی ہو دل سے گود میں اللہ کے ولی پیدا ہو سکتے. بے شک بے شک آج کی ماں دودھ پلا رہی ہے اور گانے گا رہی ہے. بچہ بھی گود سے نکلتا ہے 18 گانوں کا حافظ ہوتا ہے. پہلے خود ناچتا ہے پھر گھر والوں کو انگلی پہ نچاتا ہے. پھر آ جاتے حافظ جی کوئی تویز ہے جیتے دے دیو بچے تنگ بڑا کر دینے. میں نے کہا اب حافظ کا تویز وہاں کیا کرے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرمایا بچہ گیلی چھڑی کی مانند ہے جدھر موڑو گے مڑ جائے گا. میں نے کہا جب موڑنے کی باری آئی تو نے گانے باجے کی طرح موڑ دیا. اب چھڑی سوکھ گئی ہے سیدھی کیسی ہو جائے. کاش تو نے اپنے بچے کا پہلے رخ ہی مدینہ شریف کی طرح موڑا ہوتا تو بچہ آج مدینہ مدینہ کرتا ہوا جا رہا ہوتا. غوث پاک کو تو قرآن سے بڑا پیار. 25 سال تک روزانہ نفلوں میں ایک قرآن ختم کیا ہے. غوث پاک کے ماننے والوں ناراض نہ ہونا. میں ہاتھ نہیں کھڑا کراتا صرف یہ کہوں گا کہ گریبان میں جھانک کر دیکھو ہمیں کتنا عرصہ کے قرآن کھول کے پڑھا ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. ہائے ہائے ہائے. میں عرض کر رہا تھا کہ غوث پاک نمازی تھے یا بے نمازی تھے. اونچی بولو. وہ کتنے بڑے نمازی تھے. میں اگر پوری محفل میں اعلان کروں وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جس نے اپنے پوری زندگی کے اندر 1 مہینہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہو. چلو 1 ہفتہ ہی پوری زندگی میں. چلو پوری زندگی میں 1 رات کوئی ایسی گزاری ہو جس میں عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی پھر عبادت میں ایسا مشغول ہوا کہ فجر کا وقت ہو گیا اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہو. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی 11ویں کھا رہے ہو. کیا کھا رہے ہو. آپ نے 1 رات نہیں 1 ہفتہ نہیں 1 مہینہ نہیں 1 سال نہیں متواتر 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. حضرت صاحب مجھے اپنے سنیوں سے گلہ بڑا ہے. اگر اجازت ہو تو گلہ ظاہر کر دوں. ناراض تو نہیں ہوں گے. اور گلہ بھی اپنوں سے ہی ہوتا ہے پرایوں سے نہیں ہوتا. مجھے سنیوں سے گلہ کیا ہے. لنگر غوث پاک کا کھاتے اور پیر وہ پکڑتے ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتا روزہ بھی نہیں رکھتا پنگ کوٹ کوٹ کے پی لیا گئے. مجھے یقین جانو بڑا دکھ ہوتا ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمائیں اگر ایک دریا بہ رہا ہو اس میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے پھر وہ دریا خشک ہو جائے وہاں گھاس اگے. فرماتے ہیں علی اپنی بکریوں کو گھاس کھلانا بھی پسند نہیں کرے گا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ سرکار کی بیٹیاں کتنی ہیں. آپ نے فرمایا ٹھہرو. اندر چلے گئے. وہ ساتھی سے کہنے لگا دیکھا ایڈا بڑا عالم دین بنیا میں نہ یاد نہیں سی ہوں اندر گیا کتاباں دے کے آئے گا. جب آپ باہر آئے تو آپ نے نام بتایا. کہنے لگے رجی پہلے نہیں دسیا سی. فرمایا اس وقت میرا وضو نہیں تھا. ارے یہ بتو وہ ہستیاں ہیں بغیر وضو نام لینا یہ ادب کے خلاف ہے. تو بھنگ پی کے چرس پی کے علی کا نعرہ مار رہا ہے.
हक्के हक्के जिंदाबाद सुभान अल्लाह भांग पी के चरस भी अली ओ अली की एक नमाज कज़ा हुई थी। कितनी नमाजें? कौन सी थी? नहीं, सबकी नहीं आवाज। असर एक मरतबा फिर ऊंची आवाज से बोलो। कज़ा होने वाली थी। एक मिनट यार, बात सुनो। एक नमाज हाय हाय कौन सी नमाज थी? इससे पता चला अली सुन्नी थे, वो ज़ोहरैन पढ़ने वाले नहीं थे। नहीं समझ रहे। अगर ज़ोहरैन पढ़ी होती तो असल कज़ा ना होती। अगर असल कज़ा नहीं हुई थी तो सूरज को पलट के आने की क्या जरूरत है? अगर असल कज़ा होने के करीब थी तो फिर पढ़ लेते, वापस सूरज लटाने की क्या जरूरत थी? हक्के बात समझ आई है कि नहीं है? फजिद फजिद माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नमाज कौन सी कज़ा हुई? इससे पता चला अली जोहर के वक्त जोहर पढ़ते थे, असर के वक्त असर पढ़ते थे। इससे पता चला अली हमारे हैं, हम अली के हैं। नहीं समझ लगी? अली हमारे हैं, हम अली के हैं। खुदारा मैं हाथ बांध कर अर्ज करूंगा, ये भांग पीने वाले, चरस पीने वालों से बचो। हदीस पाक में आता है कयामत के रोज जब जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, इनको बड़ा सख्त अजाब हो रहा होगा, चिल्ला रहे होंगे। इतने में एक बंदे को जहन्नम में डालेंगे और उसके मुंह से इस कदर बदबू आ रही होगी कि जहन्नमियों को अपना पिछला अजाब भूल जाएगा। वो चिल्ला उठेंगे, या अल्लाह ये कौन बदबख्त आया है जिसकी बदबू से हमारा पिछला अजाब भूल गया है, इसने हमारा और बेड़ा गर्क कर दिया है। ये कौन बदबख्त आया है? बतलाया जाएगा ये सरकार का वो उम्मती है जो दुनिया में शराब पीता था, नशा करता था। नशा करने वालों बाज आ जाओ, अल्लाह की करीब बड़ी सख्त है। अब तो मोबाइल ने वो सारी चीजें छीन ली। हज़रत साहब हम छोटे छोटे होते थे ना, हमारी वालदा साहबा हमें कोई इस्लाही बातें सुनाया करती थी। एक बात आपको भी मैं सुना दूं। चल लगी, एक बंदा बड़ा अमीर था, उसका एक ही बेटा था। जब वो मरने लगा तो उसने सोचा ये बच्चा गलत सोसाइटी में बैठ के बुरे कामों में ना पड़ जाए, तो उसने बेटे को इकट्ठा किया, बेटा इधर आओ, एक मेरी नसीहत याद रखना, बेटा शराब ना पीना। शराब ऊंची बोलो यार। और अगर तू शराब पीने के लिए मजबूर हो जाए, तुझे कुछ लोग ऐसा फोर्स करें कि तू शराब पीने पर मजबूर हो जाए, फिर मेरी बात एक याद रखना, शराब खाने जाना तो सुबह के वक्त जाना। कब जाना? सुबह के वक्त। और कंजरी के कोठे पे जाना पड़े तो सुबह के वक्त जाना। और अगर जुआ खेलने पर जी चाहे तो जो सबसे बड़े जवारियां उनके पास जाना। फिर वक्त आ गया, लोगों ने उसको घेरा डाला, ओए जल्दी जल्दी डबल हो जान गई है, वह जाके जुआ खेल, मिनटा दे विच करोड़पति हो जाएगा। उसको अब्बे की बात याद आ गई। उन्हें कहा, अब्बे ने किया क्या सी, जुआ खेलना थे, बड़े जवारियां को जाना है। जुए खाने चला गया, देखा लाखों में करोड़ों में जुआ खेला, कहना ताड़े तो बड़े जुआरी है, कहना अगे लगा जा। अगे लगा गया तो पैसे रेट कम होता गया, कहने लगा यार कोई बड़े जुआरी है दसो, सब तो बड़े, कहने लगे ओ नुकरे लगे हुए नहीं। वो गया उनके पास, तो वो गीटे होते हैं ना पत्थर, इनसे साथ जुआ खेल रहे हैं। उन्होंने कहा बाबा जी की करते पे जे? कहने लगा सब तो बड़े जुआरी हैं। कहने पत्थर नाल खेडन दे जे? कहना सब कुछ लुट गया, उन्हें इत्थे ही रहेगा। उन्होंने कहा जे ਤੁਹਾਡਾ अंजाम ऐ वे कि गीटियां नाल खेलना वे, सारी दौलत जाया कर बैठे हो,
میں جوئے تو توبہ کرنا. پھر کسی نے کہا یار تو نشہ کر, شراب پی. بابا جی کی گل یاد آئی, انہوں نے کہا سی شراب کھانے جانا ہے تو کدھر جانا ہے؟ اونچی بولو یار, اونچی بولو یار. جب سویرے سویرے گیا تو دیکھا کسی دا منہ کتا چٹدا پیا وے, کسی دا منہ نالی چ پیا آیا وے, تو کسی دا منہ کرسی دے تھلے بڑھیا آیا وے. یار یقین جانو میں آپ کو سچی بات بتلا رہا ہوں, ہمارے قریب ایک نوجوان لڑکا نشہ کرنے والا, وہ نشہ کرتے کرتے ٹیکے تے آ گیا, گراؤنڈ میں بیٹھا ٹیکا لگایا, مر گیا. گھر والوں کو پتہ نہیں. یار کتے اس کی لاش کو نوچ کر کھاتے رہے. اے نشہ کرنے والوں, یہ تمہارا انجام ہے. تم نشے کی ابتدا کو دیکھ رہے, انتہا کو نہیں دیکھ رہے. اور خدا کے لیے اگر نشہ کرنا ہے تو وہ نشہ کرو جو بلال حبشی نے کیا ہے, جس نے اس کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا ہے, جس کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز سب سے پہلے جو دروازہ جنت کا کھلے گا میرے لیے کھلے گا, لیکن مجھ سے پہلے بھی جو داخل ہوگا اس کا نام بلال حبشی ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو کس نشے میں پڑا؟ اللہ اکبر. پھر کنجری کے کوٹھے پر جانے کی بات آئی تو انہوں نے کہا میرے ابے نے کہا سی صبح جانا میں. دیکھا وہی کنجری جس پر رات لوگ مر رہے تھے, صبح گیا دیکھا اس کے چہرے پر لعنتیں برس رہے, کہنا اس عورت میں مرے تھے. آج کا نوجوان انجام کو نہیں دیکھتا, آغاز کو دیکھتا ہے. جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ ابتدا کو نہیں, وہ انتہا کو دیکھتے ہیں. اے نشہ کرنے کی ابتدا میں تو بڑا مزہ ہے, لیکن بعد چ کتا منہ چاٹ لیا بھی, کسی دا نالی سے منہ پہ آیا بھی. اور نماز پڑھنے کے لیے جب بندہ اٹھتا ہے چہرہ لٹکا ہوا ہے, اپسٹ ہے. مسجد میں جاتا ہے, وضو کر کے نماز پڑھتا ہے, جب نماز پڑھ کے باہر نکلتا ہے دل کو چین آ جاتا ہے, چہرے پہ نور آ جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ ہے انجام. سبحان اللہ. ارے قرآن پڑھو, ابتدا میں تمہیں تکلیف ہوگی, پڑھنا مشکل ہوگا, لیکن جب پڑھو گے دل میں نور آئے گا, چہرے پہ نور آتا چلا جائے گا. درود و سلام پڑھنا شروع کرو, دل کو سکون آئے گا, چہرے پہ نور آئے گا. تو کس نشے میں پڑا ہوا ہے؟ سرکار کا امتی ہو کے تو کس چکروں میں پڑا ہوا ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ عبادت میں مشغول ہے. کس میں مشغول ہے جی؟ عبادت میں. اونچی بولو یار. ایک ابر کا ٹکڑا آتا ہے, سایہ کرنا شروع کر دیتا ہے, پھر روشنی نکلتی ہے, ہر طرف چاندن ہی چاندن ہو گیا ہے. پھر آواز آتی ہے عبد القادر ہم تیری عبادت سے راضی ہو گئے, ہم نے تجھے عزت کا تاج دے دیا, اب تجھے مزید عبادت کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اسی وقت پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. وہ ابر کا ٹکڑا بھی غائب ہو گیا, روشنی بھی غائب ہو گئی. آواز آئی عبد القادر تجھے تیرا علم مچا گیا. فرمایا بدبخت جاتی مرتبہ پھر وار کر رہا ہے, میرے علم نے نہیں مجھے رب تعالیٰ نے بچایا ہے. کسی نے پوچھا جی تانوں کی میں پتہ چلیا یہ رحمانی آواز نہیں شیطانی آواز تھی؟ فرمایا جب یہ آواز آئی ہم نے تیری عبادت قبول کر لی. میں نے کہا یہ اللہ کی شان ہے, جس کی چاہے قبول کرے, جس کی چاہے رد کر. ہم نے تجھے عزت کا تاج دیا. میں نے کہا ذلت بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور جب یہ آواز آئی اب تجھے مزید عبادت کی ضرورت نہیں, میں سمجھ گیا یہ رحمانی آواز ہے شیطانی آواز ہے. اس لیے کہ اگر نماز معاف ہونا ہوتی تو امام حسین کو میدان کربلا میں معاف ہو جاتی. آپ نے تو تیروں کی بوچھاڑ کے اندر بھی نماز قضا نہیں کی. میں کون ہوتا ہوں؟ تو آپ نے پھر کیا پڑھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کیا پڑھا جی؟
وہ شیطان بھاگ گیا. ہاں ہاں اچھا میرا دل پتہ کیا کہتا ہے؟ غوث پاک نے ہمیں ایک نسخہ دیا ہے. پتہ کیا نسخہ دیا ہے؟ کہ جیڑا پیر تن کبھی نماز دی لوڑ نہیں تو تسی کی پڑھنا میں نہیں سمجھ لگی. اونچی آواز میں پڑھ لو کیا پڑھنا ہے. اچھا اگر دل کو تسلی نہیں نہ ہو رہی تو میں آپ کو بتلاؤں ایسے پیر ہیں. ڈبہ پیر داتا صاحب ہمارے لاہور میں نا اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو وہاں حاضری کی توفیق عطا فرمائے. وہاں پر بڑے بڑے اولیاء اکرام بھی آتے ہیں اور میرے جیسے ڈبہ پیر بھی بڑے ٹھیہ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. ایک مرتبہ میں نا گزر رہا تھا نا تو ایک پیر اپنے مریدوں کا ذہن کیا بنا رہا ہے کہنا اے دیکھو مولوی کہندے نے نمازاں پڑھو نمازاں پڑھو نمازاں پڑھو. کہنا میرے سوال دا کوئی جواب تے دے کے دیکھے. اور صحابہ کرام دے کتے نے کیڑیاں نمازاں پڑھیاں سی جنت چ جائے گا بس نسبت ہی کافی ہے. میں نے دیکھا کہ یار یہ تو سارے بندوں کو گمراہ کرے گا. میں آگے گا کے نہ پھر واپس آ گیا اور پھر ڈرا بھی کہ یار پیروں دے مرید بھی بعض ایسے ہوندے نے کہنے ساڈے پیر دے خلاف گل کر کے جامے بھی کٹھے. میں نے کہا حضرت جی اگر برا نہ مناؤ تو میں تھوڑا جا جواب عرض کر دیا. ہاں ہاں کرو تسی میں جڑی گل کی اپنی گل تے قائم ہاں. میں نے کہا جی اچھا تسی کی کیا وے. کہنے لگا جی میں آکھیا وے صحابہ کہف دے کتے نے کیڑیاں نمازاں پڑھیاں سی وہ جنت سے جائے گا. میں نے کہا جی کتے نماز فرض کدوں ہوئی سی. نہیں سمجھ وہ کتے تے نماز فرض کدوں ہوئی سی. میں نے کہا کتے تے نماز فرض نہیں تیرے تے نماز فرض ہے. تو نہیں پڑھے گا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا جہنم کا ایندھن بنے گا. گمراہ کر رہے لوگوں کو. ایک بچہ ہے نابالغ ہے. نابالغ پر نماز فرض ہے. اونچی بولو. وہ نہیں پڑھے گا گناہ گار اور جب بالغ ہو گیا اب اس پر نماز اب نہیں پڑھے گا تو میں کہا کتے تے نماز فرض ہی نہیں ہوئی تیرے تے نماز فرض ہے. اچھا میری گل سن کے نہ تے کہندا ہے چلو اے گل تسی چھڈو اگلی گل دا جواب دیو. میں نے کہا جی اگلی گل کیڑی ہے. کہنے لگا جی غوث پاک دا توبی سی قبر چ گیا تے توبی نے کیا میں غوث پاک دا توبی ہاں. فرشتیاں نے بخش دیتا. انہیں کیڑیاں نمازاں پڑھیاں انہیں کہنا روزے رکھے سی. میں نے کہا حضرت جی اجازت دیو تے دا بھی جواب دے رہے ہیں ناراض تے نہیں ہوو گے. نہیں تسی دیو جواب. میں نے کہا جڑا 40 سال تک عشاء دے وضو نہ فجر دی نماز پڑھتا رہا ہے جڑا سارے ولیاں دا سردار ہے وہ بے نمازی کولوں کپڑے دھوا سکدا وے. زانی شرابی کولوں کپڑے دھوا سکدا وے. میں نے کہا خنزیر اٹھ کے سویرے دعا کردا یا اللہ کوئی بے نمازی میرے متھے نہ چلے تے جڑا ولیاں دا امام ہے بے نمازی کولوں کپڑے دھوا سکدا وے. میں نے کہا انہیں صرف اینا کیا سی کہ میں او جے جن غوث پاک نے اپنے کپڑے دھون واسطے پسند کیتا چنیا وے میرے کو ان کی سوال کر دے. خدانا میں نے دکھ ہے اس گلوں ہوندا وے لنگر غوث پاک دا کھاندے نے تے پیر او پھڑدے نے جڑا بے نمازی ہے جنوں غسل کرن دا طریقہ بھی نہیں آندا. غوث پاک نے ارشاد فرمایا میں نے علم دین حاصل کیا اور علم حاصل کرتے کرتے میں قطبیت کے مقام تک پہنچ گیا. تو پیروں نے پڑھنا جنہوں غسل دا طریقہ بھی نہیں آندا. جرا 4 مہینے نہ نہوے نہ وال کٹے اسی کہنے ہیں چھوٹا ولی ہے. جرا سال پورا نہ نہوے نہ وال کٹاوے اسی کہنے ہیں بڑا ولی ہے. بھائی ولی کون ہے قرآن اٹھا کے دیکھو. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون
فرمایا میرا دوست ہو جے جڑا صاحب ایمان بھی ہوئے گا تے نالے تقوی پرہیزگاری والا بھی ہوئے گا. ہن میں تہاڈے اگے سوال کراں گا سانویں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ بے شک. یار ایک دکھ والی گل اور کہہ رہے ہیں ناراض تو نہیں ہو گے. انہیں ساڈے نقیب محفل بڑا چمارے سی سب سے اعلیٰ اولا اونچی بولو یار سب سے اعلیٰ اولا اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولہ اپنے مولا کا پیارا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور ہے سب رسولوں سے اعلیٰ. اس اعلیٰ نبی دی ایسی گل ماننے میلاد اس نبی کا منا رہا ہے جس کا کہا سورج بھی مان رہا ہے چاند بھی مان رہا ہے جس کا کہا درخت بھی مان رہے ہیں جانور بھی مان رہے ہیں. میلاد اس نبی کا منا رہا ہے جس کا کہا پتھر بھی مان رہا ہے. تو انسان ہو کر امتی ہو کے نبی کا کہا نہیں مان رہا یار. اگر میری بات سمجھ نہیں آ رہی میں اشارہ کر دوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز پڑھا کر تیری روزی میں برکت ہوگی. کیا ہوگا؟ اچھی بول دیو یار. اچھا میں نے ایک بڑا دکھ ہے گا مہنگائی دا رولا سارے پا رہے نے علاج کون کردا وے؟ اچھا اسی مہنگائی دا علاج پتہ کی سمجھنے جی 50,000 تنخواہ 60,000 ہو گئی تو مہنگائی ختم ہو جائے گی. میں کہا جڑا 60 لے رہا ہے وہ دے واسطے مہنگائی نہیں. جڑا 60 لاکھ بھی کما رہا بھی وہ بھی رو رہا بھی. تسی کہو گے جی پھر مہنگائی دا علاج کی ہے؟ بھئی علاج میرے آقا نے بتلا دیتا ہے. سرکار فرماندے نے تیری کمائی چ برکت آ گئی تو مہنگائی ختم ہو جائے گی. اور برکت جدوں آ جاوے اللہ تعالیٰ قطرے نو سمندر بنا دیندا وے تے برکت نکل جاوے تے سمندر قطرہ بن جاندا وے. تسی کہو جی برکت کیویں ہوندی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر دی نماز پڑھیا کر تیری کمائی چ برکت آ جائے گی. یار ہونا تے چاہیے وے فجر پہلے مسیطہ چھوٹیاں پہ جان کوئی یار تو کدھر آیا میں بولو مہنگائی بڑی ہو گئی ہے میں برکت حاصل کرنے واسطے آیا ہوں. کیونکہ میرا کیا غلط ہو سکتا ہے سرکار دا کیا غلط ہے. جب سرکار نے فرمایا فجر کی نماز پڑھا کر تیری روزی میں برکت ہوگی پھر مسیطے کیوں نہیں جاندے؟ اچھا پتہ کیوں نہیں جاندے؟ حافظ جی آنکھی نہیں کھول دی. سرکار فرمانے فجر دی نماز پڑھے اگر کہنے آنکھی نہیں کھول دی تے ڈاکٹر کہنے اوے سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کرے کر او جنا گارڈن پہنچی آیا بھی. یار ڈاکٹر کے کہے سے تیری آنکھ کھول رہی ہے نبی کے کہے سے آنکھ نہیں کھول رہی ہے. آپ کے یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں ہمارے لاہور کے اندر جنا گارڈن ہے. یہ میں آن دی ریکارڈ بات کرنے لگا ہوں. فجر میں مسجدوں میں چلے جاؤ ویران. جنا گارڈن چلے جاؤ گڈی پارک کرنے دی جگہ نہیں. عورتیں مرد سورج نکلنے سے پہلے پہنچے ہوئے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی الٹا ہو رہا ہے کوئی سیدھا ہو رہا ہے. میں نے ایک میں کہا یار تو الٹا کیوں ہو رہے ہیں؟ کہنے لگا حافظ جی ڈاکٹر نے آکھیا ہوئے. کنے آکھیا ہوئے؟ میں ڈاکٹر کو لا گیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تو چنگے بول رہے ہیں الٹا کیوں کرتے جی؟ میں نے کہنا حافظ جی کسی مسجد بنا دے جے پانی دی ٹینکی اتنے رکھ دے تھلے رکھ دے. میں کہا اتنے رکھنے کہنا کیوں؟ میں نے کہا پانی اتوں تھلے لے آنا آسان ہے نیچے سے اوپر لے جانا مشکل ہے. کہنے لگا بس پھر میری بات سمجھ لو یہ دل خون کی ٹینکی ہے اس کے لیے خون نیچے پہنچانا آسان ہے اوپر دماغ تک پہنچانا مشکل ہے. جب ہم بندے کو الٹا کرتے ہیں دماغ نیچے ہوتا ہے دل اوپر ہوتا ہے تو بلڈ سرکولیشن دماغ ہوتی ہے بندہ فریش ہو جاتا ہے. میں نے کہا اچھا اس لیے الٹا کرتے. کہنا ہاں اس لیے الٹا کرتے ہیں. پھر کہنا حافظ جی کہ سچی گل بھی دس دیں. میں کہا ضرور دس. کہنا جتنی دماغ کو بلڈ سرکولیشن سجدے کی حالت میں صحیح ہوتی ہے الٹا لٹکنے سے بھی صحیح نہیں ہوتی ہے.
जब बंदा सजदे में जाता है दिमाग नीचे होता है दिल ऊपर होता है। मैंने कहा डॉक्टर की बात मानने वाले तू एक मरतबा दिमाग ताजा करेगा, आ मेरे नबी का गुलाम बन जा, रोजाना 5 मरतबा तेरा दिमाग ताजा होता रहेगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय, क्या कहने, क्या कहने। वाह। हजरत साहब मेरी दुआ है अल्लाह ताला हर मुसलमान को बीमारियों से बचाए, और जो बीमार हो चुके अल्लाह ताला उनको शिफाए कामला अता फरमाए। हजरत साहब एक बंदा बीमार हो जाता है, क्या हो जाता है? डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर चेकअप करके कहता है सुबी जी तू छोटा गो छाड़ दियो, तुसी बाबा जी बड़ा गो छाड़ दियो, तुसी हजरत जी नमक खाना छाड़ दियो, तुसी मिठा खाना छाड़ दियो। यार झूठ ना बोलना, सच्ची गल करना। छोड़ देते हैं कि नहीं छोड़ देते? ऊंची बोलो यार। अच्छा आप में से कोई बतलाएगा छोटा गोश्त हलाल है कि हराम है? ऊंची बोलो यार। बड़ा गोश्त, नमक, मिठा, यार डॉक्टर के कहे से हलाल छोड़ देता है, नबी के कहे से हराम नहीं छोड़ा। सलामत रहे, सलामत रहे। सुभान अल्लाह। डॉक्टर के कहे से अपनी मनपसंद चीज मिठाई छोड़ देता है, और नबी के कहे से शराब नहीं छोड़ा, पाउडर पीना नहीं छोड़ा, सूद खाना नहीं छोड़ा, जुआ खेलना नहीं छोड़ा। हो। एक हज़रत साहब मेरा दोस्त था, मिठाई बड़ी खाता था, मिठाई का डब्बा रखो थोड़ी देर के बाद फिनिश। एक मतलब उसने मिठाई खाना छोड़ दिया। मैं कहा यार उन्हें खाना है? कहने का हाफिज साहब डॉक्टर ने मना कर दिया है। किसने मना कर दिया है? ऊंची बोलो। मैंने कहा छोड़ डॉक्टर को, खाया खा तू। कहता नहीं हाफिज जी डॉक्टर मेरा खैर खावे, डॉक्टर मेरा, ऊंची बोलो, डॉक्टर मेरा। मैंने कहा मेरे आका से बड़ा खैर खा कोई हो सकता है? भाई डॉक्टर के कहे से तू हलाल छोड़ा, नबी के कहे से हराम नहीं छोड़ा यार। और मेरी बात ये कान खोल के सुन लो, बंदा जितनी भी चोरियां डकैतियां करता है, हेरा फेरियां करता है, फराड करता है, मिलावट करता है, औलाद के लिए करता है। क्यों बाबा जी किसके लिए करता है? ऊंची बोलो। तो ਜਦੋਂ मर गए औलाद कब्र च नाल जाएगी। दोस्तों को राजी करने के लिए जुआ खेलता है, पाउडर पीता है, और कहने आ साडा सूटा लाए और मत घबरा, असी तेरा साथ नहीं छड्डांगे, असी तेरे नाल मरांगे। क्यों जजी ਜਦੋਂ मर जाते हैं फिर नाल मारते ने, फिर कहने ले चलो कि बो ना लग कड्डो बाहर। मियां मुहम्मद रहमतुल्लाह लिखते हैं किथे नहीं तेरे घर वाले जिन्ना ले शैकी पाक कमांदा, जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां भी बाजियां हारियां नहीं। अरे जिन दोस्तों को राजी करने के लिए तो रब को नाराज करता रहा, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज करता रहा, जिस औलाद की खातिर रब को नाराज किया उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज करता रहा। याद रख ये जितने तेरे खैर खा हैं सब तुझे कब्र के अंदर दफन करके, मनो मट्टी के नीचे दफन करके वापस आ जाएंगे। कोई कब्र में साथ, ऊंची बोलो जरा, कोई कब्र में साथ, जब सारे दफन करके वापस आ जाएंगे तो मेरे आका कब्र में भी तशरीफ ले आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैदान महशर में जहां माँ इकलौते को छोड़कर भाग रही होगी, सरकार वहां भी करम नवाजी फरमाएंगे। अब मैं यार हाथ बांध के आपसे अर्ज करूंगा, ऐसे खैर खा नबी को खुश करना चाहिए कि नाराज करना चाहिए? नहीं, सबकी आवाज़ नहीं आ रही है। अगर खुश करने का नुस्खा बतला दूं तो अमल कर लोगे? आवाज़ कम आ रही है यार। लो भाई सरकार को राज़ी करने का नुस्खा सुनो। पहला नुस्खा तो ये है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कामों से मना किया उससे बाज आ जाओ, जिसके करने का हुक्म दिया है वो कर लोगे तो मेरे आका राजी हो जाएंगे। दूसरा नुस्खा भी सुन लो,
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میری آنکھوں کی اونچی بولو. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے میرے امتی جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. میری آنکھیں بات بھی میں سچی کر رہا ہوں. حضرت صاحب آپ رات کے پچھلے پیر اٹھو آپ کا بیٹا جائے نماز بچھا کے نماز پڑھ رہا ہو آپ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوں گی. اگر آپ کی ٹھنڈی ہوں گی تو میرے آقا کی کتنی ٹھنڈی ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو تھوڑا سا اونچی آواز سے جواب دو. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سرکار کی آنکھیں نہیں ابھی سب کی آواز نہیں ہے. سرکار کی آنکھیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں سرکار کی آنکھیں اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے روزہ نہیں رکھتے شراب پیتے ہیں زنا کرتے ہیں بے حیائی کے کام کرتے ہیں کیا سرکار کی آنکھیں پھر بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ خدا را یہ میرے ہاتھ بندے دیکھو جس نبی کا میلاد مناتے ہو جس غوث پاک عرض منا رہے ہو آنکھیں بھی انہی کی ٹھنڈی کرو. یہ نہ ہو میلاد تو سرکار کا منا رہا ہے اور آنکھیں ٹھنڈی شیطان کی کر رہا ہے. چلے حضرت جی تسی میرے لاگے بیٹھے ہو تسی جواب دینا میں مکان میں تاڑا اپنا اس کو لگا ہوا ہے تالا بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ سارے اونچی آواز سے بولو. نہیں سب کی آواز نہیں آ رہی. داخل ہو جاؤ گے؟ اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہیں گے ابا جی جنت کی چابی کیڑی ہے تو میں کہوں گا بھائی مجھ سے نہ پوچھو جس نبی کا میلاد مناتے انہی سے پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ نماز جنت کی چابی ہے. نماز جنت کی چابی ہے. اونچی بولو نماز جنت کی چابی ہے. حضرت جی تسی دسو بغیر چابی دے جنت دا تالا کھول لو گے؟ چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ آؤ چابی کے لیے کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ. کوئی پوچھے صوفی جی کدھر چلے جے بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں. کیا لینے جا رہا ہوں؟ اچھا ایک کوڑی گل کہن لگا میں پتہ نہیں کینوں ہضم ہوندی ہے ہاتھ بن کے کہاں گا اگر جنت دی چابی دا بندوبست نہ کیتا تو پھر کتنے جانا پے گا؟ پھر دوزخ دی آگ برداشت ہو جائے گی؟ تھوڑا جا اچھی آواز میں اگر نہیں کر سکتے تو پھر دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست. چلو حضرت جی تسی دسو کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلے وجہ بھی میں بتلا دوں. اصل میں تالے کے اندر ہوتی ہیں لیور. جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا. تو آؤ آج میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں. اور کتنے لیور ہیں؟ اونچی بولو یار. پہلے لیور کا نام ہے فجر دوسرے کا نام اونچی بول دو یار تیسرے کا چوتھے کا پانچویں کا. جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے تالا کھل جائے گا ایک دندے نال 2 سے 3 سے حضرت جی 4 نال سے کھل جائے گا. کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی؟ اچھا سب دی آواز نہیں آ رہی. اچھا سب دی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ جی 5 پڑھیں گے کیویں؟ تو چلو نسخہ بھی میں دس دینا وا میرے نسخے تے عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے انشاءاللہ. تو کر لو گے عمل نسخے تے تو جی نسخہ صرف اتنا ہے اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے کہ میں آکھیا جی اگر یہ وجود تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ. بات بھی میں سچی کر رہا ہوں. حضرت جی جیڑا وجود رب دے کے نہیں چکتا کیا اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ روٹی سامنے رکھی اپنے منہ میں پکڑ کے لے جاؤ نا مت لے جاؤ. یہ روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی. تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟
سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگاؤ. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں. یار سچی گل دسنا جی سارے نمازی بن جی میرے غوث پاک کتنا راضی ہو جائیں. اے جے میرے غوث پاک دا ورس سبحان اللہ. یعنی اے لنگر کھادا تے مچھا نو تا دیندے آؤ گئے. یہاں آؤ اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے جاؤ. اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سن لو. اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھو. پہلے نماز پھر ناشتہ. کی میں آکھیا جی ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگا دیر ہو جائے تے میں نے کہا نہ پڑھن لو بہتر ہے پڑھ لو. سویرے اٹھ کے منہ ہاتھ دھوندے جے تو وضو کر لو. 2 سنت تو فرض پڑھ لو. فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان. فجر دی رہ جا شیطان کا تو اچھا ہن کل تو پڑھیں گے نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے. لہذا تھوڑا جا اچھی آواز نہ وہ نہیں دیر تک ناشتہ. اچھا میں لگتا ہے جن میں شیطان کان سے بھوک ماریا بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پہ جانے. شیطان ساڑھا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن دی گل مننی چاہیے نا. تساں کیوں مانتے پہ جی. چلو جرا شیطان نو دشمن سمجھ رہا ہوتے اچھی آواز نہ بولے. اونی دیر تک ناشتہ جنی دیر تک نمازیں فجر نہیں پڑھنی اور اونی دیر تک اگر کوئی اخبار رسالات موبائل دے میسج نہیں پڑھنے جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر لوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. اپنے گھروں کو ویران مت کرو. ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے ہیں. رات کی دوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو. چلو آخر میں چلتے چلتے ایک ایسی پیاری بات سنا جاؤں آپ کو ساری زندگی سرور ہی آتا رہے. ایک بندہ کہنے لگا حافظ جی میری قسمت ہی پھٹ گئی جی قسمت ہی الٹ گئی ہے. میں کہا یار تانوں کی میں پتہ چلے ہیں. حافظ جی میں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا نقصان ہی ہوتا ہے جس کا بھلا کرتا برا ہی ہوتا ہے جس اچھے کام میں ہاتھ وہ بھی غلط ہی ہو جاتا ہے. میری تو قسمت ہی الٹ گئی ہے. میں نے کہا بھائی الٹی قسمت کو سیدھا کرنے کا بھی نسخہ بتلا دوں. بھائی لوڑ ہے کہ نہیں ہے. میں نے کہا بھائی ایک مہر ہوتی ہے سٹیمپ اس کو پکڑ کے اپنے سامنے کرو. مہر پہ الفاظ الٹے لکھے ہیں. مہر پہ الفاظ میں نے کہا جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے تو الٹے الفاظ. میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی. یہ ایک سجدہ جسے تم گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات وما علیہ الا البلاغ. ماشاءاللہ.